بادشاہ سلیمان نے ہیکل تعمیر کیا۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ سلیمان نے خدا سے دعا کی۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ آئیں اب دیکھتے ہیں سلیمان نے خدا کی دی ہوئی حکمت کے تحت منصف بن کر کس طرح خدا کے لوگوں کے درمیان انصاف کیا۔ 1 سلاطین 3 باب 16 سے 22 آیت۔ اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے۔ پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ بچوں یہ کیا ہوا؟ 2 نوزائیدہ بچے تھے، ایک تو کچل کر چل بسا۔ مگر کوئی ماں بھی ماننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ مرنے والا بچہ اس کا ہے، مگر زندہ بچے کی ملکیت کا دعویٰ کرتی رہیں، مگر بچہ تو سچائی بتا ہی نہ سکتا تھا۔ تب آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ اصل ماں کون سی ہوئی؟ آئیں دیکھتے ہیں دانش مند بادشاہ سلیمان نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا۔ 1 سلاطین 3 باب 23 سے 28 آیت۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔
تب اس عورت نے جس کا وہ بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی۔ سو وہ کہنے لگی، میرے مالک، یہ چیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ بچوں، سلیمان نے تو ایک معمولی سا تجربہ ہی کیا تھا کہ بچے کی حقیقی ماں ڈھونڈی جا سکے، تو جن لوگوں نے سلیمان کے اس طرح ذہانت سے بھرپور فیصلہ کے متعلق سنا، وہ سب کے سب اس سے مرعوب بھی ہوئے اور اس کے مداح بھی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے انصاف قائم کرنے کی حکمت خدا سے پائی ہے، اس سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ رہ پائے گی۔ تب تو بادشاہ سلیمان کی شہرت کا ڈنکا گرد و نواح کی سب قوموں میں بجنے لگا۔ بچوں، اب بادشاہ سلیمان کی دولت اور دانش کے قصے چاروں طرف کی قوموں نے سن لیے، یہاں تک کہ دور دراز سبا کی ملکہ لوگوں کی زبانی یہ چرچا سن کر قیمتی تحفوں اور پیچیدہ مسائل کا انبار لیے صحرا عبور کرنے چل پڑی کہ خود دیکھ سکے سلیمان بادشاہ کی دولت و دانش کے قصے سچ ہیں یا نہیں۔ 2 تواریخ 9 باب 1 سے 6 آیت۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ جن پر مسالہ اور با افرات سونا اور جواہر تھے یروشلم میں آئی، اور سلیمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا، اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا، ان کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، ان کی باتوں کو باور نہ کیا۔ اور دیکھ، جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا، تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنی تھی۔ بادشاہ سلیمان کے دور سے لے کر اب تک تقریباً 3000 برس بیت چکے۔ واہ، 3000 سال پہلے یروشلم سے چل کر سبا تک کا سفر، تا حد نگاہ بے آباد ویرانہ اور پہاڑی گزرگاہیں، کسی نہ کسی طرح سے سلیمان کی فہم و فراست کے قصے حیران کن سفری مراحل سے گزر کر غیر متوقع طور پر ملکہ سبا کے کانوں تک پہنچ ہی گئے۔ 1 سلاطین 4 باب 29 سے 34 آیت۔ اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔
اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے زیادہ دانش مند تھا اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی، اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ بچوں، سب قومیں سلیمان کی خوب مدح سرائی کرتی۔ دانش مندانہ واقعات کے تسلسل میں اس نے بہت بڑا کام یہ بھی کیا کہ خداوند کا ہیکل تعمیر کیا۔ 2 تواریخ 2 باب 1 سے 6 آیت۔ اور سلیمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداوند کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے۔ اور سلیمان نے سور کے بادشاہ ہورام کے پاس کہلا بھیجا کہ جیسا تو نے میرے باپ داؤد کے ساتھ کیا، اور اس کے پاس دیودار کی لکڑی بھیجی کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے، ویسا ہی میرے ساتھ بھی کر، اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے۔ بچوں، محل اور ہیکل کی تعمیر کے لیے سلیمان بادشاہ کو بہت سی لکڑی کی ضرورت تھی۔ دیودار کے بڑے اور مضبوط درخت لبنان میں پائے جاتے تھے، چنانچہ سلیمان کو سور کے بادشاہ ہورام کی مدد کی ضرورت پڑی۔ دیودار کے ان درختوں کا ماخذ لبنان کے پہاڑوں میں سیدہ کا مقام ہے، اور سیدانی درختوں کو کاٹنے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ 1 سلاطین 5 باب 7 آیت۔ جب ہیرام نے سلیمان کی باتیں سنی تو نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خداوند مبارک ہو، جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے ایک عقل مند بیٹا بخشا۔ 2 تواریخ 2 باب 16 آیت۔ اور جتنی لکڑی تجھ کو درکار ہے ہم لبنان سے کاٹیں گے، اور ان کے بیڑے بنوا کر سمندر ہی سمندر تیرے پاس یافا میں پہنچائیں گے، پھر تو ان کو یروشلیم کو لے جانا۔ سور کے بادشاہ کو یہ کرنا تھا کہ لبنان کے پہاڑ سے کاٹے گئے تن آور درختوں کو کشتیوں کی شکل میں پانی پر تیرنے کے لیے بندھوا دیتا۔ تب ان تن آور اور وزنی درختوں کو سور کی بندرگاہ سے سمندر تک لے جایا جاتا، اور یہ تیرتے ہوئے یافا کے ساحل تک آن پہنچتے۔ تب سلیمان سمندر سے یہ لکڑی اٹھوا کر بیل گاڑیوں کے ذریعہ یروشلم منگوا لیتا۔ بچوں، یہ تو بہت طویل سفر تھا جو طے کیا جانا تھا۔ 1 سلاطین 5 باب 12 اور 17 آیت۔ اور خداوند نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بخشی، اور ہیرام اور سلیمان کے درمیان صلح تھی، اور ان دونوں نے باہم عہد باندھ لیا، اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے، تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ 2 تواریخ 3 باب 1 سے 2 آیت۔ اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر، جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا، اور اس نے بنانا شروع کیا۔ بچوں، ہیکل کی تعمیر کے لیے سلیمان نے 70,000 بار بردار
पहाड़ों से पत्थर निकालने वाले 80,000 अफराद और 3,600 निगरान मुंतजमीन को काम पर लगाया। सिर्फ यही नहीं, सुलेमान ने इसराइल में बसने वाले 1,53,600 परदेसी मेहनतकश भी हैकल की तामीर में मशक्कत के लिए और खास तौर पर बड़े बड़े पत्थरों की तराश खराश के लिए काम पर लगाए। यूं इस सारे साजो सामान और कारीगरों का इंतजाम हो पाया। 1 सलातीन 6 बाब 1 और 7 आयत। और बनी इसराइल के मुल्के मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस जीब के महीना में, जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। और जब वो घर तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे। सो उस तामीर के वक़्त ना मार तोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहे के किसी औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी। 1 सलातीन 6 बाब 14, 18 और 19 आयत। बस सुलेमान ने वो घर बनाकर उसे तमाम किया और उस घर के अंदर अंदर देवदार था जिस पर लट्टू और खिले हुए फूल कंधा किए गए थे। सब देवदार ही था और पत्थर मतलक नजर नहीं आता था। और उसने उस घर के अंदर बीच में अल्हामगाह तैयार की ताकि खुदावंद के अहद का संदूक वहां रखा जाए। 1 सलातीन 6 बाब 21 से 22 आयत। और सुलेमान ने उस घर को अंदर अंदर खालिस सोने से मंडा। और अल्हामगाह के सामने उसने सोने की जंजीरें तान दी और उस पर भी सोना मंडा। और उस पूरे घर को जब तक कि वो सारा घर तमाम ना हो गया उसने सोने से मंडा, और अल्हामगाह के पूरे मजबा पर भी उसने सोना मंडा। 1 सलातीन 6 बाब 37 से 38 आयत। चौथे साल जीव के महीना में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई, और 11वें साल बूल के महीना में, जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लगे। बच्चों, सुलेमान ने हैकल तामीर कर लिया। हैकल के अंदर मौजूद पत्थरों को देवदार की लकड़ी से इस तरह ढांपा गया कि नजरों से ओझल हो गए, यहाँ तक कि बाकी सब चीजों पर भी सोना चढ़ाया गया। हैकल शानदार था। उसकी तकमील 7 बरस में हुई। इसराइली लोग बहुत पुरजोश थे और उन्हें हैकल में जाकर ईद मनाने में इंतजार की घड़ियां गरां गुजर रही थीं। सुलेमान ने मुकद्दस मजमा मुनअकद किया, हैकल को खुदावंद के लिए मखसूस किया। 2 तवारीख 7 बाब 8 से 9 आयत। और सुलेमान और उसके साथ हमात के मदखल से मिस्र की नदी तक के सब इसराइलियों की बहुत बड़ी जमात ने उस मौका पर 7 दिन तक ईद मनाई, और 8वें दिन उनका मुकद्दस मजमा फराहम हुआ, क्योंकि वो 7 दिन मजबा के मखसूस करने में और 7 दिन ईद मनाने में लगे रहे। 2 तवारीख 5 बाब 11 से 13 आयत। और ऐसा हुआ कि जब काहन पाक मकान से निकले, क्योंकि सब काहन जो हाजिर थे अपने को पाक करके आए थे और बारी बारी खिदमत नहीं करते थे, और लावी जो गाते थे वो सब के सब जैसे आसफ और हीमान और यदूतून और उसके बेटे और उसके भाई कतानी कपड़े से मुलब्बस होकर और जांज और सतार और बरबत लिए हुए मजबा के मशरकी किनारे पर खड़े थे। और उनके साथ 120 काहन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे।
تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے، اور جب نرسنگوں اور جھانجھوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ بہت خوب بچوں، 959 قبل از مسیح خداوند کے لیے ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اسے خداوند کے لیے مخصوص کیے جانے والا دن کس قدر زوردار اور جوشیلا رہا ہوگا؟ سب اسرائیلی اکٹھے ہوئے، گیت گائے، باجے بجائے، نرسنگے پھونکے، جھانجھوں کی جھنکار۔ سب نے یک زبان ہو کر خداوند کی ستائش کی۔ یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا تھا۔ 2 تواریخ 6 باب 12 سے 17 آیت۔ اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبح کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ سلیمان نے 5 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا اور 3 ہاتھ اونچا پیتل کا ایک ممبر بنا کر صحن کے بیچ میں اسے رکھا۔ اسی پر وہ کھڑا تھا۔ سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے ٹیکے اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو آسمان میں نہ زمین پر کوئی خدا ہے۔ 2 تواریخ 6 باب 18 سے 21 آیت۔ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں تو سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کے معاف کر دینا۔ 2 تواریخ 6 باب 39 سے 42 آیت۔ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا ہو معاف کر دینا۔ پس اے میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس دعا کی طرف جو اس مقام میں کی جائے تیری آنکھیں کھلی اور تیرے کان لگے رہیں۔ 2 تواریخ 7 باب 1 سے 5 آیت۔ اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا۔ اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے 22,000 بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی۔ یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا۔ سلیمان کی طرف سے خدا کے ہیکل کی ان تقریبات کے بعد
خدا نے سلیمان کو ایک بار پھر سے اپنے وہ اصول بتائے جن پر اسے عمل پیرا ہونا تھا۔ یہ بات بالکل ایسے ہی تھی جیسے خدا نے اپنے لوگوں کو موسیٰ کی زبانی کوہ سینا پر سب کچھ سکھایا تھا۔ خدا اپنے لوگوں پر بھرپور برکتیں برسانی چاہتا ہے، مگر لوگوں پر بھی لازم ہے کہ خدا کے بتائے برکت پانے کے اصولوں کی پاسداری کیا کریں۔ 2 تواریخ 7 باب 12 سے 22 آیت۔ اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہی لگے رہیں گے۔ پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئین اور احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا۔ بچوں، یہ دوسرا موقع تھا کہ خدا سلیمان پر ظاہر ہوا۔ پہلی بار ہی کی طرح جب وہ جبعون میں ظاہر ہوا تھا۔ خدا نے سلیمان کی طرف سے مخصوصیت کی دعا سن لی۔ خدا واقعی بہت مسرور ہوا۔ مگر خدا کو اس بات کی بھی بڑی فکر رہتی ہے کہ اس کے لوگ اس کی رضا کے مطابق چلا کریں۔ اگر لوگ خدا کو بلا بیٹھتے تو خدا پھر اپنے لوگوں کو درست کرنے کے لیے اپنے ہیکل کی بھی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ خدا کی نظر میں اس کے احکامات کی تعمیل اس بات سے کہیں بڑھ کے ہے کہ اس کے نام سے عالی شان ہیکل بنایا جائے۔ آئیں اکٹھے مل کر دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، اگرچہ تو نے سلیمان کو نامزد کیا کہ وہ ہیکل کی تعمیر کرے کہ وہ تیرا گھر کہلا سکے، اگرچہ تو نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ تیری آنکھیں اور تیرا دل اس کی طرف مائل رہیں گے، تیری کھلی آنکھیں منتظر رہیں گی، تیرے کان ان کی فریاد سننے کو ہر دم تیار ملیں گے۔ جس بات کی حقیقتاً تجھے فکر رہتی ہے وہ یہ نہیں کہ کتنی بڑی عالی شان اور پروقار ہیکل کی عمارت تھی، کیونکہ تو آسمان اور آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سما سکتا۔ انسان کے بنائے ہوئے اس ہیکل کی تیرے سامنے حیثیت ہی کیا تھی
تجھے تو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ تیرے لوگ زندگی کی راہوں میں تیرے احکام پر عمل پیرا ہوں، اپنی باتوں اور اعمال سے تجھے مسرت پہنچائیں۔ اے قادر مطلق خداوند، تیری نظر میں ہم بڑے ہی خاص اور پیارے ہیں۔ تجھے اس بات کی ہی طلب رہتی ہے کہ تیرے لوگ تیرا خوف مانے، تیری تعظیم کریں اور تجھ سے پیار کیا کریں۔ اے عظیم طاقت کے مالک خدا، میرے آسمانی باپ، اگرچہ میں عموماً خطائیں ہی کیے جاتا ہوں، پھر بھی تو مجھے تجھ ہی سے پیار ہے، مگر تو مہربانی فرما کر میری مدد کرے تو تیری مدد مجھے تیرا زیادہ پسندیدہ بچہ بنا سکتی ہے۔ ہماری یہ دعا مسیح کے نام میں ہے، آمین۔